الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین، کرونا وائرس سے بچنے کے لیے لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹریفک اور انڈسٹری مکمل بند ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں ہوا کے معیار کی سطح ڈرامائی طور پر بہت بہتر ہوئی ہے، اور گلوبل وارمنگ کو مانیٹر کرنے والے تمام ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کو نقصان پہنچانے والی گیسز کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ اور اوزون فارمیشن میں زبردست کمی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف جنگلی حیات کو مانیٹر کرنے والے تمام ادارے یہ بتا رہے ہیں کہ جنگلی جانوروں کی افزائش میں نمایاں بہتری آئی ہے، اور وہ جانور جن کے اس کرۂ ارض سے مٹ جانے کا خطرہ تھا اب ٹل چکا ہے۔ اسی طرح ساحلوں پر انسانوں کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی سمندری مخلوق نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک فطرتی عمل ہے جو کہ لمبے عرصے سے رکا ہوا تھا۔ اور ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک گلوبل وارمنگ پر کام کرنے والے سائنسدان بار بار اس خطرے کا اظہار کر رہے تھے کہ زمین کا ٹمپریچر مسلسل بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے برف تیزی سے پگھل رہی ہے، جس کے نتیجے میں سمندر پھیل رہا ہے اور سمندری طوفانوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور انسانوں کے لیے موجود زمین کا خشک حصہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ان تمام مشاہدات سے ایسا لگ رہا ہے کہ سائنسی ترقی کے نتیجے میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ زمین جس تباہی کی طرف بڑھ رہی تھی، کرونا وائرس کے آنے کی وجہ سے یہ عمل رک گیا ہے، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خالق کائنات اس کرۂ ارض کو ریسٹور کر رہا ہے، یعنی انسانوں اور دوسری جنگلی سمندری مخلوقات کے رہنے کے لیے ماحول کو دوبارہ سے سازگار بنایا جا رہا ہے۔ کیا واقعہ یہ رحمت الہی ہے؟ اس کا جواب ہم اللہ رب العزت کے کلام سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ موجود ہے، جس میں حیرت انگیز طور پر ہمیں کرونا وائرس سے متعلق بہت سے سوالوں کا جواب ملتا ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا، میں یہ واقعہ مختصراً آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کرواتا ہوں اور پھر ہم اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں، مجھے بھی اس علم و دانش کی تعلیم دے جو آپ کو رب نے سکھائی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی حقیقت سے آپ واقف نہ ہوں اس پر آپ آخر صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور کسی معاملے میں آپ کے کہنے کے خلاف نہیں کروں گا۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات آپ نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ پھر وہ دونوں روانہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اس کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیسا ظلم کر دیا کہ اس غریب کی کشتی میں سوراخ کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول ہو گئی، اب ایسا نہیں کرتا۔ تو پھر دونوں وہ آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملتا ہے، اور حضرت خضر علیہ السلام اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا گناہ کیا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، یہ تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا نہ تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچتے ہیں اور بستی کے لوگوں سے کھانا طلب کرتے ہیں، مگر بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گر رہی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے بغیر کسی اجرت کے اس دیوار کو دوبارہ کیوں تعمیر کر دیا جب کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام ان کو ریمائنڈ کرواتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، اب میں ان باتوں کی اصل حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی
جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے حکمران کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلح رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اسی بستی میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا ایک خزانہ دفن ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال سکیں۔ اور یہاں انہوں نے نہایت ہی اہم بات کہی، اے موسیٰ، اس میں سے کچھ بھی میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، جو بھی کیا تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا۔ یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ ناظرین، یہاں اپنے پروردگار کی زبردست حکمتوں کو سمجھیں کہ اس نے اپنی رحمت سے اس کشتی میں سوراخ کروایا تاکہ وہ مزدور ایک بڑے نقصان سے بچ سکے۔ بالکل اسی طرح اس پروردگار نے اپنی رحمت سے اس زمین پر کرونا وائرس کو پھیلایا تاکہ یہ زمین مستقبل میں ہونے والی ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بڑی تباہی سے بچ سکے۔ ناظرین، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ سخت بیمار ہو اور ماں اس کو ہاسپٹل لے جائے۔ ڈاکٹر اس بچے کو انجیکشن ایڈوائز کرے، بچہ انجیکشن کے خوف سے چیختا چلاتا ہے، اور وہ ماں جو اس بچے سے شدید محبت کرتی ہے، بچے کی ساری تکلیفوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو انجیکشن لگواتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس انجیکشن کے سوا اس بیماری کا کوئی علاج نہیں۔ بالکل اسی طرح خدا نے بھی کرونا وائرس کی شکل میں اس زمین کو انجیکشن لگایا ہے تاکہ اس زمین کے ماحول کو سازگار بنایا جا سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مشکل صورتحال کا سامنا کیسے کریں؟ تو اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اس کا سارا کام خیر ہی خیر ہے، اور یہ شرف مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے کوئی بھلائی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے لیے کسی مشکل پر صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اس صبر کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کی زندگی کے چند دن گھاٹے اور تکلیفوں میں گزر رہے ہیں تو ان تکلیف دہ احساس سے ذہن کو خالی کیجیے۔ یہی ہونا تھا اور اسی میں کوئی خیر ہوگی۔ آپ آج سے نئے عزم، تازہ حوصلے اور نئی امنگ کے ساتھ پرجوش زندگی کا آغاز کیجیے، اور شاندار مستقبل کی طرف استقلال، جوانمردی اور بلند ہمتی کے ساتھ رواں دواں ہو جائیے۔ آپ کی زندگی میں مایوسی کا کوئی مرحلہ نہ آئے۔ ناظرین، خوش رہیں اور خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے۔